بھٹی صاحب یہ جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر یہ مشاورت دی جاتی رہی ہے کہ خان صاحب آپ بڑے ہی مقبول اب ہو گئے ہیں, آپ کو کسی کی ضرورت ہے نہیں, تو سب کے ساتھ لڑائی لینی ہے لے لیں, سب کے ساتھ, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں, جوڈیشری ہے, الیکشن کمیشن ہے, میڈیا ہے, فوج ہے, بیوروکریسی ہے, سب سے لڑائی لینی. دیکھیے احتشام بھائی, پہلی تو خوشی کی بات یہ ہے کہ بڑے عرصے بعد استاد سلیم بخاری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں تو بڑا مس کر رہا تھا ان کو. اور دوسری بات یہ ہے, شکریہ سر, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی رستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جیسے خوش نصیب سیاستدان کہ اقتدار سے اترے, بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس, مس مینجمنٹ کا پہاڑ تھا ان کے سامنے. ہم جب وہ 3.5 سال کے قریب پہنچے ہوئے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ 10 سیٹیں بمشکل ان کی ہم کھینچ کے لاتے تھے کہ ان کو اگر الیکشن آج ہو جائیں تو 10 سیٹیں ان کو ملیں گی. 10 بھی بڑی مشکل سے بنتی تھیں, اور پھر اچانک وہ طریقے عدم اعتماد ہوئی, وہ عوام میں گئے, اور اللہ نے ان کو ایسی مقبولیت دی کہ وہ انہوں نے بھٹو صاحب کے بعد پنجاب میں سب سے بڑا سرپرائز دیا مسلم لیگ نون کو, یا پنجاب میں جو ہماری قوم کو. اور آج پی ڈی ایم حکومت ان کے گھیرے میں ہے, مطلب جی بی میں ان کی حکومت ہے, کے پی میں ان کی حکومت ہے, کشمیر میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ان کی حکومت ہے. اور اب ایک یہ مقبولیت دوسری طرف پی ٹی وی حملہ کیس, پارلیمنٹ حملہ کیس, پولیس حملہ کیس, اس کو چھوڑ دیجئے, ہیلی کاپٹر کیس کو چھوڑ دیجئے. دوسری طرف ان کا ہے ممنوعہ فنڈنگ ریفرنس, صادق امین ریفرنس, اور توشہ خانہ ریفرنس. اس وقت جب ان کو اپنی قانونی لڑائی عدالتوں میں لڑ کے ایک اپنا یہ پل صراط عبور کرنا تھا, یہ جو میرے خیال سے ان کے لیے لاسٹ ٹیسٹ تھا, اس وقت انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا, اور انہوں نے اور ان کی جماعت نے, اور بالکل یہ ایک اور طرف لے کے نکل گئے. اب یہ جو یہ باقاعدہ مجھے لگتا ہے یہ پلاننگ کے تحت سارا کچھ ہوا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں فوج کے بارے میں جب وہ حکومت میں تھے کہ فوج مجھ سے زیادہ ضروری ہے, فوج ملک کی شاہ رگ ہے, فوج پر تنقید غداری ہے. یہ تب کی بات ہے جب پی ڈی ایم تنقید کر رہی تھی. جن باجوہ نیوٹرل ڈیموکریٹ ہیں, فوج نے مدد نہ کی ہوتی تو اتنے کام نہ کر پاتا. فوج کی قربانیوں کو سلام. اور پھر میں آج 1-2 بیان دیکھ رہا تھا کہ 3/5/2018 میں انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جن باجوہ سب سے زیادہ نیوٹرل ہیں اور پرو ڈیموکریٹک ہیں, کہ اب وہ پی ڈی ایم اس لیے اور مسلم لیگ ان کے خلاف ہوئی ہے کہ نواز شریف کی انہوں نے مدد نہیں کی. اور 20/4/2022 میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہم نیوٹرل ہیں, بڑا اچھا ہے, وہ نیوٹرل ہیں, اس میں برائی کیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب اب جب آتے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ میر جعفر میر صادق بنا دیا, نیوٹرل کو گالی بنا دیا, سوشل میڈیا گھٹیا اور ایک پروپیگنڈا اور جھوٹا پروپیگنڈا چھیڑ دیا. اور اس کے بعد یہاں تک بات نہیں رکی, بات جہاں تک پہنچی شودا تک. شودا کو بھی وہ اس بے توقیری کی, اور حالات یہ ہو گئے کہ پاکستان کا سپریم کمانڈر صدر عارف الوی شودا کے جنازے میں نہ جا سکا چاہنے کے باوجود, کیونکہ شودا کے جو لواحقین تھے, ورثہ تھے, ان کو بھی منظور نہیں تھا, اور فوج میں اتنی وہ غم و غصہ تھا. جس نہج پر چیزیں پہنچ چکی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے بھی واپسی کا راستہ ہے, یا پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چیزیں چلی گئی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں سلجھا کر کوئی پاکستان کی اکانومی پہ, غریب آدمی کے لیے فوکس کیا جائے, کام کیا جائے, یا پھر یہ ابھی مزید سیاسی بحران ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں؟ بھائی جان, خواہش تو میری ہے کہ واپسی ہو, اور کوئی بھی ہر چیز حرف آخر نہیں ہوتی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سارے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں. آج عمران خان صاحب کے پاس بہت اچھا موقع تھا, وہ انہوں نے تقریر کی تھی, وہ کہتے کہ شہباز گل نے ٹھیک نہیں کیا. وہ یہ کہہ دیتے کہ مجھے اچھا نہیں لگا اس کا اس طرح کا بیان, یا وہ کہہ دیتے کہ معذرت کر لیتے
کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، فوج ہم سب کی ہے، ہمارے اختلافات ہیں، ہم کرتے رہیں گے، اس سے ان کا قد بڑا ہو جاتا اور وہ اور پی آئندہ ڈی نہیں ایم کے ہوگا سارے کبھی۔ سیاستدانوں سے آگے نکل جاتے، بڑے ہو جاتے، اور آج ہماری ڈسکشن کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن پتہ ہے آپ کو کہ ہم غیرت مند آزاد قوم مسلمان ہیں، ہم یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور ہر مذہب سے قرضہ لیتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں، عام آدمی رل گیا ہے، بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، کراچی کا کوئی حال نہیں، پاکستان تماشا بن چکا ہے، اور بحیثیت قوم ہمارا کہیں بھی کوئی دیکھ لیں، کوئی عزت ہو، دوست ممالک ہمارے ہاتھ ہمیں دیکھتے ہی وہ منہ پھیر لیتے ہیں کہ پیسے منگن آ گئے ہیں، اس وقت ہم سارے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔